أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ خداوند متعال کے لطف و احسان ہیں کہ جنہوں نے ایک بار پھر سلسلہ ماہ مبارک رمضان، ماہ مہمانی خدا کے عنوان سے چند عرائض پیش کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ خدا ہماری عبادات، ہماری طاعات اور مناجات قبول و مقبول فرمائے۔ کل کی گفتگو میں ہم نے یہ عرض کیا کہ رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمین کے لیے رحمت کا سرچشمہ ہیں۔ اس روئے زمین پر ان کا نزول بطور رحمت بتایا گیا ہے۔ اسی عنوان کو لے کر رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ انما انا رحمت مہدادۃ، کہ میں وہ رحمت ہوں جو خداوند متعال کی طرف سے ہدیتاً زمین پر نازل کیا گیا ہوں۔ میں ہی وہ رحمت ہوں جو عالمین کے لیے رحمت کا سرچشمہ بتایا گیا ہوں۔ میں ہی وہ ذات ہوں جو عالمین کے لیے رأفت و رحمت اور کرامت کا سرچشمہ ہوں۔ یہی بات سیرت پیامبر گرامی قدر میں بھی واضح طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں، اور جب ہم رسول گرامی قدر کی تربیت شدہ افراد پر، ان کی آل اور اہل بیت پر نظر ڈالتے ہیں، وہی ذوات رسول عربی کی رحمانیت کے وارث نظر آتے ہیں اور عکاس نظر آتے ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جب افطاری کی تیاری کرتی ہوئی نظر آتی ہیں تو ایک دفعہ مساکین صدا دیتے ہیں، ایک دفعہ یتامیٰ صدا دیتے ہیں، اور ایک دفعہ فقیر اور اسیر صدا دیتے ہیں، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا صدا کو خالی نہیں لوٹاتی، اور رسول رحمت کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنا مال جو افطاری کے ٹائم پر انہوں نے تیار کیا ہوا تھا راہ خدا میں خرچ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور خداوند متعال یہ آیت نازل کرتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ یتیماً و مسکینا۔ خداوند متعال قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یا پھر ہم جب ان کے وصی و جانشین بلا فصل پر نظر ڈالتے ہیں تو مولا علی علیہ السلام وقت ضربت یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرا شربت میرے قاتل کو پلایا جائے اور اس کے کھانے کا انتظام کیا جائے، حسن اخلاق سے پیش آیا جائے۔ یہی وہ رأفت و رحمت اور کرامت ہے کہ جس کو دیکھ کر کچھ سوالات کیے جاتے ہیں، بلکہ اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ یہ کیسی رحمت ہے، یہ کیسی رأفت ہے، یہ کیسی کرامت ہے کہ جب ہم تاریخ اسلام پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں مسلح قیام نظر آتے ہیں، کچھ ایسے غزوات ہیں، کچھ ایسی جنگیں نظر آتی ہیں جس میں رسول خدا جسے آپ رسول رحمت کا لقب دیتے ہیں وہ پہلی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں، جبکہ جنگوں کا حال آپ جانتے ہیں کہ ان میں اسیر بھی بنتے ہیں اور دشمنوں کا مال غنیمت کے طور پر لوٹا بھی جاتا ہے۔ تو یہ جنگیں، یہ غزوات، یہ سریجات اور یہ مسلح قیام، تلواریں، نیزے،
یہ ساری چیزیں رحمتاً للعالمین سے کیسے سازگار ہو سکتی ہیں؟ یہ سوال ہم سنتے آ رہے ہیں، لیکن تفاسیر چاہے وہ اہل سنت کی تفاسیر ہوں یا اہل تشیع کی، ان دونوں میں ان کے جوابات درج نظر آتے ہیں۔ تفاسیر میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جتنے بھی غزوات تاریخ اسلام میں مرقوم ہیں، جتنی بھی جنگیں تاریخ اسلام میں لکھی گئی ہیں، وہ فقط دفاعی انداز میں تھی، یا پھر ایسے مواقع پر جنگیں کی گئی تھیں کہ مخالف نے تلوار کے علاوہ کوئی بھی راستہ نہیں چھوڑ رکھا تھا، آخری راہ حل کے طور پر قیام مسلح کیا گیا تھا۔ اگر ہم رسول رحمت کی زندگی کو دیکھیں تو یہ جنگوں کی مدت رسول عربی کی زندگی میں بہت ہی چھوٹا اور مختصر سی مدت اپنے ساتھ مخصوص کیے رکھتی ہیں، لیکن اس کے برعکس رأفت و رحمت اور کرامت کا یہ عالم ہے کہ ساری زندگی ان جنگوں اور غزوات پر غالب نظر آتی، اور یہ جنگیں اور غزوات بھی ان صورتوں میں کی گئی تھیں کہ جب مخالف نے غرور اور تکبر کا مظاہرہ کیا، حقانیت اسلام میں تدبر اور تفکر کیے بغیر دلوں میں کینہ جگائے رکھا، بغض لیے رکھا، یہاں تک کہ حق کے مقابلے میں علم مخالفت کو اٹھائے رکھا تھا، اور کوئی راستہ باقی نہ رہا تھا سوائے قیام مسلح کے۔ لیکن رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری زندگی پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو رحمت، اخلاق حسنہ، رأفت اور کرامت ہی کرامت نظر آتی ہے۔ جس طرح خداوند متعال رحمان ہے، رحیم ہے، اسی طرح خداوند متعال گنہگاروں کے لیے منتقم بھی ہیں۔ تو یہ رسول عربی انہی کے نمائندے ہیں، تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ غرور اور تکبر کرنے والے، حق کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والوں کے خلاف منتقم کہلائیں۔ جس طرح قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ باران رحمت کے نزول کا باعث ہے، اسی اعتراض کا دوسرا جواب تفاسیر میں یوں دیا جاتا ہے کہ گزشتہ اقوام اور پیامبر گرامی قدر کی تاریخ پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ پیامبر کو جب آزار و اذیت دی جاتی تھی، جسارتیں کی جاتی تھیں، اور یہ اذیت و آزار اپنے عروج پر پہنچ جاتی تھیں، تو رسول اور انبیاء گزشتہ بد دعائیں دیتے تھے، نفرین کرتے تھے، یا خداوند متعال ان انبیاء اور رسولوں کی درخواست کے بغیر بھی ان پر عذاب نازل کیا کرتے تھے اور مختلف زحمتوں میں ان کو مبتلا کیا کرتے تھے۔ بطور نمونہ اگر ہم اشارہ کریں تو کچھ اقوام مسخ ہو گئی ہیں چونکہ وہ اپنے نبی اور رسول کو اذیت و آزار پہنچایا کرتے تھے، یا پھر کچھ قومیں زمین کے اندر دھسی گئی ہیں کیونکہ وہ اذیت و آزار کیا کرتے تھے، اور کچھ قومیں پانی میں ڈبو دی گئی ہیں چونکہ وہ خداوند متعال کے سفیروں کو اذیت و آزار کیا کرتے تھے۔ لیکن پیامبر گرامی قدر کے وجود کی برکت اور ان کی رأفت کا عالم یہ ہے کہ خداوند متعال کا متعین کردہ عذاب بھی اس قوم پر نازل نہیں ہوا۔ ہر قسم کے دنیاوی عذاب سے یہ امت محفوظ اور مصون رہی ہے، لیکن یہ اعتراض کس طرح ان پر وارد ہو سکتا ہے؟ پیامبر گرامی قدر کی رحمت کا یہ عالم تھا کہ کہا گیا ادعو علی المشرکین، مشرکین مکہ نے جسارتیں کی ہیں، اتنے اذیت و آزار دی ہیں کہ ہم
تھک چکے ہیں اور ہم میں زیادہ سہنے کی قوت برداشت نہیں ہے تو ان کے لیے بد دعا کریں، نفرین کریں، تو جواب ملتا ہے بعثت رحمتاً ولم ابعث عذابا، میں تو رحمت اور رافت بن کر آیا ہوں، عذاب کے لیے مبعوث ہی نہیں ہوا۔ ایسے ہی گھر میں پلنے والے رسول عربی کے نور چشم اور نواسے حضرت امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، جن کے لیے روایات یہ بتاتی ہیں کہ خلقاً و خلقاً شبیہ رسول تھے، چاہے وہ خلقت کے حساب سے شباہت ہو یا اخلاق حسنہ یا کرامت نفس کی وجہ سے، بالکل بھی وہ رسول عربی کی طرح تھے۔ خداوند متعال ہمیں ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔